بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے ہمارے اس سلسلے میں حدیث نمبر 15، اور مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیمات دی گئی ہیں، اور یہ کہ اس حدیث کا جو باقی ماندہ حصہ ہے تو اس کی مناسبت سے آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ فرمایا کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کیا کرے، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرے۔ اس حدیث میں یہ ابتدائی دو باتیں جن کا حکم دیا گیا ہے، اس بارے میں اس سے قبل مفصل گفتگو کی جا چکی ہے، اور تیسری چیز جس کے بارے میں اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے آج کی اس ملاقات میں ہم اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی بات ہی کہا کرے، ورنہ تو پھر وہ بس خاموش ہی رہا کرے۔ یہاں سب سے پہلی بات کہ جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے وہ یہ کہ یہ چیزیں، یہ تین باتیں کہ جن کا یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید حکم دیا گیا ہے، ان تینوں باتوں کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، یعنی مہمان کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی، اور یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنا کہ ہمیشہ انسان اچھی بات ہی کہا کرے ورنہ تو خاموش ہی رہا کرے۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے ہے، لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں اور جس کی جانب متوجہ فرمانا چاہتے ہیں وہ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ان تینوں باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے، یعنی اگرچہ ان تینوں چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے ہے، لیکن ہر مسلمان کو یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ ہے ایمان، پھر اسی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ان تینوں باتوں کی پابندی کیا کرے کہ یہ صرف اخلاقیات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ تو انسان کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ کہ ہمیشہ درست بات ہی کہا کرو، یعنی اللہ کی طرف سے، انسانوں کے خالق و مالک کی طرف سے انسانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، اور بالخصوص یہ کہ اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہم نے دیکھی کہ ایمان کا تذکرہ کیا گیا
اور اس کے بعد یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تو اس چیز کا تعلق بھی ایمان سے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہمیشہ درست بات ہی کہا کرو۔ تو یہ درست بات کہنا اور بری بات سے اپنی زبان کو بچا کر رکھنا، کہ یہ چیز کہ اس کا تعلق ہے اخلاقیات سے، لیکن ابتدا کی گئی کہ اے ایمان والو، تاکہ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھی جا سکے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان ہمیشہ درست بات کہا کرے، کہ جس میں خود اس کے لیے بھی بہتری ہو، دنیاوی بہتری بھی، اور یہ کہ اخروی بہتری بھی، اور جس میں دوسروں کے لیے بھی بہتری ہو۔ نہ یہ کہ انسان بلا سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کہا کرے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ خود بھی مشکلات میں گرفتار ہو جائے، اور یہ کہ دوسروں کے لیے بھی فتنہ و فساد برپا ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ اہل ایمان جو کہ ہر لغو سے روگردانی کیا کرتے ہیں۔ لغو یعنی کوئی ایسی بات یا کوئی بھی اس قسم کا کام کہ جس میں انسان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو، نہ تو دنیاوی فائدہ اور نہ ہی کوئی دینی فائدہ، تو ایسی بات یا ایسا کام یہ لغو ہے، یہ بیہودہ ہے، یہ بیکار ہے، یہ لا یعنی ہے۔ تو یوں بیکار باتوں سے اور بیکار کاموں سے اہل ایمان بچا کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اہل ایمان کے جو اوصاف اور ان کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، تو اسی ضمن میں ایک خصوصیت ان کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ لغو یعنی بیکار اور فضول باتوں سے یا فضول کاموں سے خود کو بچا کر ہی رکھا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی انسان کے لیے بہترین مسلمان بننے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس چیز سے پرہیز کیا کرے کہ جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے، اس بارے میں گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور اس بارے میں کسی عملی کارروائی سے، کسی قسم کے اقدام سے، کسی قسم کی مداخلت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بہترین قسم کا مسلمان ہے اور یہ پسندیدہ قسم کا انسان ہے۔ الغرض انسان جس قدر خاموشی اختیار کرے گا، بلا ضرورت گفتگو سے جو کوئی پرہیز کرے گا، اسی قدر وہ مشکلات سے سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا۔ ورنہ یہ کہ جو کوئی بغیر سوچے سمجھے اور یہ کہ بلا ضرورت ہر معاملے میں جو کوئی بولتا ہی چلا جاتا ہو، تو جو کوئی جس قدر زیادہ بولے گا اسی قدر کسی نہ کسی روز وہ مشکلات کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ اور پھر مزید یہ کہ انسان جب ضرورت سے زیادہ گفتگو کرے گا تو عین ممکن ہے کہ اس کی زبان سے کبھی ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں اس کی زبان سے کہ جس میں کسی کے لیے دل آزاری کا کوئی پہلو ہو، کسی کی بے عزتی ہو، کسی کے لیے کوئی پریشانی کا اس میں کوئی سامان ہو۔ حالانکہ دین اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دوسروں کی دل آزاری سے بچتا ہی رہا کرے، نہ تو کوئی اس قسم کی بات کیا کرے اور نہ ہی کوئی اس قسم کا اقدام کیا کرے۔
قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے ہی بات کیا کرو، خوش اسلوبی سے گفتگو ہو، لہجہ مناسب ہو، ادب و احترام کی جھلک اس میں نمایاں ہو، نہ یہ کہ انسان اس قسم کے الفاظ بولا کرے کہ جس میں کسی کے لیے پریشانی کا یا دل آزاری کا یا اس کی رسوائی اور بے عزتی کا کوئی احتمال ہو یا امکان ہو۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا کبھی مذاق نہ اڑایا کرے، کیونکہ عین ممکن ہے یہ بات کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہت بہتر ہو۔ یعنی دنیا میں کوئی کسی کو افضل اور یہ کہ دوسروں سے برتر اور بہتر تصور کیا کرتا ہو شاید، اور اسی سوچ کی بنا پر وہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہو، تماشا بنا رہا ہو کہ اسے وہ خود سے کمتر اور حقیر تصور کیے بیٹھا ہے۔ لیکن مذاق اڑانے والے کو کیا خبر، انسانوں کو کیا معلوم، دنیا کو کیا معلوم کہ اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ کہ کس کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ لہذا عین ممکن ہے کہ جس کسی کو حقیر سمجھ کر اور خود کو افضل سمجھتے ہوئے جو کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، تو شاید اللہ کے نزدیک وہ بہت بہتر ہو اس سے جو کہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ انسان اگر بغیر سوچے سمجھے بہت زیادہ ہمیشہ بولنے کی اسے عادت ہو، تو عین ممکن ہے کہ کبھی اس کی زبان سے کوئی ایسی بات، ایسے الفاظ نکل جائیں کہ جس میں کسی کی غیبت کا کوئی پہلو ہو، حالانکہ غیبت تو اس قدر قبیح ترین عمل ہے کہ فرمایا قرآن کریم میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کی کبھی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم کسی مردار کا گوشت کھانے لگو؟ مردار کا گوشت، اور مردار بھی وہ جو کہ اس کا اپنا بھائی ہو، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یعنی اگر کسی کا کوئی بھائی فوت ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو اب شرافت، انسانیت، ادب اور اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جلد از جلد اس کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، عزت و احترام کے ساتھ اسے آخری منزل تک پہنچایا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اٹھے اور اس مردہ کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے، اولاً تو وہ میت ہے، مردہ ہے، قابل احترام ہے، مزید یہ کہ وہ اس کا بھائی بھی ہے، کہ یہ رشتہ بھی ہے، تو یہ کس قدر بدترین معاملہ ہو جائے گا۔ اور پھر مزید یہ بھی قابل غور ایک چیز ہے کہ اس میں یہ اشارہ بھی پوشیدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ حرکت کرنے والا انسان در حقیقت یہ بزدل قسم کا انسان ہے، اور ظاہر ہے کہ بزدلی کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے۔ بزدل قسم کا جو انسان ہے تو ظاہر ہے کہ وہ برا انسان ہے۔ اگر یہ بہادر ہوتا تو کسی زندہ انسان کو نوچنے کی کوشش کرتا، تو وہ زندہ انسان جواب دیتا، اپنا دفاع کرتا، مقابلہ کرتا، لیکن اس میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ تو بزدل قسم کا انسان ہے کہ کسی فوت شدہ شخص کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بہادر ہوتا تو وہ انسان کے سامنے اس کی موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی بات کہتا، لیکن جب پیٹھ پیچھے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں نامناسب قسم کی جو کوئی باتیں کیا کرتا ہو،
تو گویا یہ کہ بزدل قسم کا انسان ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا بولے جا رہا ہے اس کے بارے میں، کہ وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اسے تو خبر ہی نہیں ہے۔ تو یوں اس طریقے سے قرآن کریم میں اس بارے میں تنبیہ کی گئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں یوں منظر کشی فرمائی، لما عرج بی مررت باقوام لهم اظفار من نحاس یخمشون بها وجوہهم وصدورهم۔ فرمایا کہ معراج کے موقع پر میرا گزر وہاں کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے ہوا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور وہاں کی نعمتوں کا اور اسی طرح جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کرایا گیا اللہ کی قدرت سے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عذاب میں مبتلا کچھ لوگوں کو دیکھا اس کیفیت میں کہ ان کے بڑے بڑے لمبے نوکیلے قسم کے ناخن ہیں پیتل کے، اور وہ اپنے ان بڑے بڑے نوکیلے پیتل کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو ادھیڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنا گوشت ادھیڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں یہ اس قسم کی حرکت کرتے چلے جا رہے ہیں؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں لوگوں کے بارے میں نامناسب باتیں کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ جو کوئی غیبت کیا کرتا ہے تو گویا وہ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے، تو یہی منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا وہاں معراج کے موقع پر باقاعدہ، کہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں پیٹھ پیچھے نامناسب قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دنیا میں وہ گویا دوسروں کا گوشت ادھیڑا کرتے تھے، نوچا کرتے تھے غیبت کر کر کے، اب وہاں جہنم میں وہ خود اپنا گوشت ادھیڑتے چلے جا رہے ہیں۔ الغرض جو کوئی جس قدر زیادہ بولے گا تو پھر غیبت میں بھی مبتلا ہوگا، چغلی میں بھی مبتلا ہوگا، اور یہ کہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے لیے مشکلات بلکہ خود اپنے لیے بھی مشکلات کا سامان کرے گا۔ ایک خاموشی سے ٹلتی ہیں ہزاروں مشکلات، ایک خاموشی سے ٹلتی ہیں ہزاروں مشکلات، جو رہا خاموش سمجھو مل گئی اس کو نجات۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔